بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر خالد منیر فاروقی ایک نئے پروگرام کے ساتھ اپنے کو ہوسٹ محمد بلال بن خالد۔ السلام علیکم جی بلال، کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ساتھیوں گزرتا جا رہا ہے۔ کیا آپ بلال صاحب جانتے ہیں ربیع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نہیں۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، تو ربیع الاول کا معنی ہوا کہ پہلی بہار، ربیع الثانی کا معنی ہوا دوسری بہار۔ تو اپنے پیارے آقا کی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نئے واقعے کے ساتھ میں نے پڑھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں مجھے یہ اعزاز بخشا گیا ہے کہ میں دو ذبیح کی اولاد ہوں، دو ذبیح کی اولاد۔ تو ناظرین، ایک کا تو مجھے پتہ ہے کہ آپ آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، جن کا لقب ذبیح اللہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے۔ تو ایک ذبیح کے بارے میں تو میں جانتا ہوں، یہ دوسرے ذبیح جن کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ کون ہیں؟ تو یہ پوچھتے ہیں اپنے کو ہوسٹ بلال بن خالد صاحب سے۔ جی بیٹا، آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہاں جی، انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ وہ دو ذبیح کی اولاد میں سے ہیں، تو دوسرا جو ہے وہ ان کے والد حضرت عبداللہ ہیں۔ اور انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبد المطلب جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا تھے، جی جی، انہوں نے خانہ کعبہ میں ایک نظر مانی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوئے تو اور وہ جب بڑے ہو جائیں گے کہ ان کی حفاظت کر سکیں تو اس میں سے اپنے ایک بیٹے کو ذبح کر دیں گے۔ تو انہوں نے یہ نظر مانی تھی۔ تو پھر جب ان کے 10 بیٹے ہوئے تو انہوں نے جو 10 بیٹے تھے ان کے نام لکھے اور انہوں نے قرآن دازی کی، اور پھر قرآن دازی میں جب انہوں نے نام نکالا تو وہ قرآن جو تھا حضرت عبداللہ کے نام پہ آ گیا۔ تو اب انہوں نے نظر مانی تھی تو وہ حضرت عبداللہ کو لے کے خانہ کعبہ میں چلے گئے ذبح کرنے کے لیے، لیکن حضرت ابو طالب جو تھے اور بنو مخزوم جو حضرت عبداللہ کے ننہال والے تھے وہ آڑے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو بچہ ہے یہ بہت شان والا ہے، آپ اس کو ذبح نہ کریں۔ جی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اب تو میں نے نظر مانی ہے تو اب پھر میری نظر کا کیا ہوگا؟ تو ان کو جو باقی حضرت ابو طالب تھے اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک خاتون ہے جو دینی مسائل کا حل جن کے پاس ہوتا ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو نہ کوئی اس کا حل نکال دیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے ایسے کیا اور وہ اس خاتون کے پاس چلے گئے اور اس کو ساری بات بتائی انہوں نے، اور اس خاتون نے پھر ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایک طرف 10 اونٹ رکھیں اور ایک طرف حضرت عبداللہ، اور نہ آپ ان کے ہاں جی حضرت عبداللہ کا نام رکھیں، اور نہ آپ ان کے درمیان قرآن دازی کریں۔ تو اگر حضرت عبداللہ کا نام نکلے تو آپ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جائیں 10 کے حساب سے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے قرآن دازی کی، حضرت عبداللہ کا نام نکلایا، انہوں نے 10 اونٹ بڑھا دیے۔ پھر انہوں نے دوبارہ قرآن دازی کی تو پھر قرآن جو تھا حضرت عبداللہ کے نام نکلایا، انہوں نے پھر 10 اونٹ بڑھا دی۔ اس طرح کرتے کرتے جب 100 اونٹ تک بات چلی گئی تو اس وقت اونٹوں کا قرآن نکل آیا۔ تو حضرت عبد المطلب جو تھے انہوں نے ان 100 اونٹوں کو ادھر ذبح کیا اور نہ ادھر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور اس طرح سے ان کی نظر پوری ہو گئی، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دو ذبیح کی اولاد ہوں۔ تو یہ اللہ کا وہ پروگرام جو بیک پہ چل رہا تھا، یعنی جس کو ہم اللہ کا آرڈر کہتے ہیں، کہ انہوں نے کس طرح سے حضرت عبداللہ، اللہ پاک ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، اس طرح انہوں نے اس حفاظت فرمائی، کیونکہ انہیں پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ آگے ہم نے حضرت عبداللہ کی اولاد میں سے جو ہمارے امام الانبیاء ہیں، جو ہمارے سردار ہیں، آقا ہیں، ان کو
انہوں نے بعثت دینی ہے. تو اس طرح سے یہ پروگرام چلا. اچھا آپ نے حضرت عبد المطلب کا ذکر کیا. ہاں جی. آپ بتائیں گے ان کا اصل نام کیا تھا؟ ہاں جی، ان کا اصل نام جو تھا وہ شیبہ تھا. اور آپ اس کے شیبہ کے معنی جانتے ہیں؟ شیبہ کے معنی یعنی کہ سفید بالوں والا. ہاں، جب حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے تو ان کے سر کے بال کچھ سفید تھے، تو اسی مناسبت سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا. اور آپ بہت بڑے سردار تھے اور مکہ کے متولی تھے. خانہ کعبہ کے میں حج کے تمام کے فرائض یہ انہی کا خاندان ادا کرتا تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی. چلو اس طرح سے کچھ واقعات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہیں لوگوں تک پہنچیں گے. اور آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.